بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے مکان میں تھے۔ ادھر مسجد نبوی میں صحابہ کرام میں گفتگو ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کون تیار کرے گا۔ مدینہ میں بغلی اور مکہ میں صندوق والی قبریں کھودی جاتی تھیں، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغلی قبر پسند فرماتے تھے۔ مسلمانوں میں دو شخص قبریں کھودتے تھے، مہاجرین میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور انصار میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ صندوق اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ لحد والی قبر بناتے تھے۔ دونوں کے بعد آدمی بھیجا گیا اور یہ بات طے پائی کہ جو پہلے پہنچے گا وہ قبر کھودنے کا شرف حاصل کرے گا۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی بغلی کی تھی، بہت سے مسلمان دعا کر رہے تھے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے پہنچ جائیں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت ابو طلحہ پہنچ گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر کھودنے کا اعزاز پا لیا، اور یوں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا بھی پوری ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے صحابہ کرام نے مدینہ کی سکونت ترک کر دی تھی اور شام چلے گئے تھے۔ سیدنا ابو طلحہ بھی انہی غمزدوں میں داخل تھے، لیکن جب زیادہ پریشانی بڑھی تو آستانِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کرتے اور مہینوں کا سفر طے کر کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضر ہوتے اور قلب و جگر کو سکون پہنچاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے شام میں گزارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت کا بیشتر حصہ بھی وہیں بسر ہوا۔ البتہ حضرت فاروق اعظم کی وفات سے کچھ روز پہلے آپ مدینے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ان کی ذات پر جو اعتماد اور ان کی منزلت کا جو خیال تھا، وہ اس سے ظاہر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 آدمیوں کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا، آپ لوگوں کے سبب سے خدا نے اسلام کو عزت دی۔ آپ انصار کے 50 آدمی لے کر صحابہ کرام پر متعین رہیں تا وقت یہ کہ کوئی خلیفہ نامزد کر لیں۔ انتقال اور 7 دن بعد تدفین۔ ایک دن آپ سورہ برات تلاوت فرما رہے تھے جب اس آیت انفروا خفافاً پر پہنچے، ولولۂ جہاد تازہ ہوا۔ گھر والوں سے کہا کہ خدا نے بوڑھے اور جوان سب پر جہاد فرض کیا ہے، میں پھر جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرے سفر کا انتظام کر دو۔ یہ 2 مرتبہ کہا۔ بڑھاپے کے علاوہ روزہ رکھتے رکھتے بھی بہت نحیف ہو گئے تھے۔ گھر والوں نے کہا، خدا آپ پر رحم فرمائے۔ عہد نبوی میں تمام غزوات میں شریک ہو چکے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں برابر جہاد کیا، کیا اب بھی جہاد کی حرص باقی ہے؟ آپ گھر بیٹھیے، ہم لوگ آپ کی طرف سے جہاد میں جائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھلا رکنے والے کب تھے؟ شہادت کا شوق ان کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ بولے، جو میں کہتا ہوں اس کی تعمیل کرو۔ گھر والوں نے چاروں ناچار سامان سفر درست کیا اور یہ 70 برس کا بوڑھا مجاہد خدا کا نام لے کر چل پڑا۔ غزوہ بحری کے لیے اسلامی بیڑا روانہ ہونے والا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جہاز پر سوار ہوئے اور غزوے کے منتظر تھے کہ ساعت مقررہ آ پہنچی اور ان کی روح عالم قدس کی جانب پرواز کر گئی۔ بحری سفر تھا، زمین کہیں نظر نہ آتی تھی۔ ہوا کے جھونکے جہاز کو غیر معلوم سمت میں لیے جا رہے تھے۔ اس مجاہد کا جسد خاکی جہاز کے تختے پر رکھا رہا۔ آخر 7ویں روز جہاز خشکی پر پہنچا۔ اس وقت لوگوں نے جسد خاکی کو وہاں ایک جزیرے میں دفن کر دیا۔ اس وقت تک جسد خاکی بعینہ صحیح و سالم اور تر و تازہ تھا۔ سبحان اللہ۔